ہے تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورہ کرتا ہے. اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے. تم اس کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو, وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن بول کر اللہ تعالیٰ سوال کریں. اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت ساری اختلافات بیانی ہوتی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایک کرائٹیریا بتا رہے ہیں, کوئی بھی چیز انسانوں کی طرف سے آتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی غلط ہوتا, کوئی نہ کوئی ریوائز ورژن ہوتا, کوئی ایجادات ہوتے ہیں, پھر اس میں رینڈم چینجز آتے ہیں. بٹ یہ ایسی کتاب ہے 1442 پہلے نازل کی ایئرس پہلے نازل کی گئی ہے, اور تا قیامت میں بھی اس میں ایک زبر زیر کبھی جو نہ چینجز آنے والے ہیں, نہ غلطی جو اللہ کی نہیں ہونے والی ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ بہترین, یہ کتاب اللہ کا بہت بڑا میراکل ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ایک کیریکٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیے آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر دیکھیے یہ لوگ کیسے ہیں, بولے تو پہلے ایک گروپ میں جب شامل ہوتے ہیں محفل میں تو باتیں سن لیتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, پھر جا کر جب اکیلے رہتے ہیں تو پھر ایک الگ کانا پھوسی والی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو اجتماعی نجوا کہتے ہیں. جب بھی ہم جس محفل میں ہو, جب رائے مشورہ ہوتا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے, ضروری نہیں کہ ہم کسی آرگنائزیشن میں ہوں, ضروری نہیں کہ کسی جو ہے نا آؤٹ سائڈ ڈیلنگس میں ہو, لیکن ہم خاندانی مشورے بھی ہوتے ہیں, بچوں کے مشورے ہوتے ہیں, رشتوں کے مشورے ہوتے ہیں, پراپرٹی سیل اینڈ ڈیلنگ کے مشورے ہوتے ہیں, گھر میں کئی معاملے ہوتے رہتے ہیں, بچوں کو پڑھانے کے بھی ڈسکشنز نکلتے رہتے ہیں. جب ہم کیا بولتے ہیں, ہاں صحیح ہے آپ کا ڈسکشن, ہم آپ کے ساتھ ہیں, پیچھے جا کو ہمارے کو کیا کرنا ہے, جانے چھوڑو کائنڈ آف. اگر یہ بیہیویئر نہیں رہتا, مسلمانوں کا کیسا کیریکٹر رہتا, ہم جو سامنے ہیں ہم وہی پیچھے, نجوا کرنا, بعد میں جا کر گوسپنگ کرنے والے کیریکٹر نہیں. جب آپ کو موقع دیا جا رہا ہے آپ کھلے عام اپنی رائے ظاہر کر سکتے ہیں, اپنی ڈیسیژنز, اپنے سجیشنز دے سکتے ہیں. محفل جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ جا کر دوسرا رویہ اختیار کرنا, دیٹ از ناٹ مسلم کیریکٹر. یہ کس کا کیریکٹر ہے؟ منافقت کا کیریکٹر ہے. اگر ہمارے اندر یہ کیریکٹر ہے تو مجھے اور آپ کو اس کے لیے توبہ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ میں حد الامکان ان چیزوں سے بچوں. اور دوغلا رویہ, جس کو اگر میں رف لینگویج میں بولوں تو دو رویہ رکھنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے. جو بھی سامنے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, رشتہ مناسب نہیں, آپ سیدھا بول دینا, ہاں بھائی صاحب یا بہن جی یہ رشتہ فلاں جگہ کو یہ چیزیں میرے کو تو سمجھ نہیں آ رہا, آپ استخارہ کریے, تحقیق کریے, جو بھی اچھی رہے. سامنے جا کو ہاں اچھا ہے آپ بولے تو کر لو, پیچھے جا کو کیا کرنا, آپ کیسا بول سکتے ہیں, ہم نہیں بولتے بھائی, یہ نہیں. بچہ بچی کا معاملہ رہتا, چیزوں کا اگر آپ کو علم ہے تو ہم کو صحیح طریقے سے. اب آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں, کوئی پلان کر رہے ہیں, کوئی ایونٹ پلان ہوتا رہتا, تو اس وقت کیا بولتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, بعد میں جاؤ کیا ہے کہ یعنی کہ ڈیسیجنز میں کچھ سمجھنے نہیں آ رہے, یہ ڈفرینٹ رویہ نہیں رکھنا. یہ بہت سارے عمل کے یہاں پر ہم کو نقطے ملتے ہیں. مجھے اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے, میں نے اپنے لیے یہاں پر پوائنٹ لکھا ہے. اور یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 82 میں, اللہ تعالیٰ افلا یتدبرون القرآن, قرآن کے ورڈ میں سوال کر رہے ہیں. ایک سوالیہ نشان دیکھیے, ترجمے میں سوالیہ نشان پایا جا رہا ہے. اور میں اور آپ یہاں پر رکیں گے, کیا ریئلی میں نے قرآن پر تدبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو پوچھ رہے ہیں اس زمانے کے لیے یہ, لیکن یہ ہمارے لیے بھی ایک سوال ہے اور بہت زیادہ درد سمیٹا ہوا سوال ہے. اس میں میرے کو تو پڑھنے کا موقع نہیں ملا. تدبر کا مطلب ہوتا ہے ڈیپ پونڈرنگ کرنا, ہر آیت کو سمجھنا, چیزوں کو اس کے نقطے سے نکالنا, تفسیر دیکھنا, اس کی سب چیزیں دیکھنے کو تدبر کرنا بولتے ہیں, غور فکر کرنا. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں تو صحیح, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کیا تم نے کبھی تدبر بھی کیا ہے؟ تو میں اور آپ یہاں پر دعا کرتے ہیں پہلے تو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے, صحت دے, زندگی دے, حالات دے کہ ہم قرآن پر بہت زیادہ تدبر کرنے والے بنے. کیونکہ یہ قرآن جو ہے نا ایک سمندر والا ہے, جتنا آپ ڈپ ہوتے جائیں گے اتنا آپ کو مزہ بھی آئے گا, اور اتنے سیکریٹس جو ہے نا اس کے آپ کو ارے یہ آیت یہ اینگل سے تھی, یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے, اور اس سے یہ بھی عمل کے نکلتے ہیں. سبحان اللہ, جتنا آپ لذت حاصل کرتے جائیں گے, آپ اس سے جو ہے نا سمجھتے جائیں گے, اتنا سمجھنا ہمارے لیے جو ہے نا
اللہ کا قرب کا ذریعہ بھی بنے گا اور زندگیاں اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی. تو اس میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلافات بیانی ہوتی. کتنا ڈیپ اسٹڈی کر لے کو دیکھو کبھی بھی قرآن میں کوئی بھی کانفلکٹ نہیں پایا جاتا, اور انسان کا کلام ہوتا تو 10 کیا 1000 کیا کئی مسٹیکس نکل جاتے تھے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف ہے. ایک یعنی مسٹیک تو دور کی بات ہے, بات میں کانفلکٹ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ میرے رب کا کلام ہے. اس کے ورڈ میریکل دیکھ لیجئے, اس کے اوپر جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ورڈ یہاں کیسا آیا, کاؤنٹنگ آف ورڈز بھی دیکھ لیجئے, یعنی بہت ساری جو ہے نا اس کے اندر حکمتیں ہیں. ترجمے کے لحاظ سے بھی دیکھو, ورڈز کے لحاظ سے بھی دیکھو, عربی کے لحاظ سے بھی دیکھو, پروز کے لحاظ سے دیکھو, بہت ساری خوبیاں قرآن کے اندر پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کا نور بنا دے. اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے یہ جنت کا حشر کے دن اس میں اس کا ساتھی عطا فرمائے, اور خبر میں بھی اس قرآن کے ساتھ ہمارے جو ہے نا روشنی عطا فرمائے. زندگی میں ہمیں اس کو اڑنا بچھونا بنا دے تاکہ ہم قیامت کے دن بھی اس کے روشنی سے جو ہے نا اس کا روشنی ہمیں میسر ہو. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 83 میں, یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں تو اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں, حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو یہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس کی بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کا صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. پھر یہ بھی دیکھیے کرتوت, پھر ان لوگوں کے منافقت کے کرتوت ہیں. یہ کیا ہے بولے تو ایک بات سنے کی نہیں کہ پیٹ درد ہوتا دوسرے گھر میں جا کو دستک دے کو پہنچا دینا. اب جانے کی بھی ضرورت نہیں, گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں, فون نہیں اٹھا رہے تو بھی ضرورت نہیں, ایک میسج کر دیے تو پورے پیٹ درد کم ہو جاتا. ہاں اب بول دی نا, اب ختم, اب انہوں دیکھے کیا نہیں, پھر میسج دیکھ لیتے بیٹھنا. یہ کائنڈ آف جو کریکٹر ہے, اور بنا تحقیق کے, اسپیشلی بنا تحقیق والا یہاں پہ بات ہے. یہ دیکھیے تو جھوٹا انسان کی حدیث کا وہ مفہوم یاد کر لیتے ہیں ہم یہاں پر کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بات سنے بنا تحقیق کے لوگوں تک بیان کرنا شروع کر دے. آج سے فلٹر والا, کیا یہ ضروری ہے, کیا یہ صحیح ہے, کیا یہ کسی کے لیے فائدہ مند ہے. 3 چیزیں دیکھنا, کوئی بھی میسج فارورڈ کرنے سے پہلے, کوئی بھی خبر بھی اورلی بھی, اگر آپ کسی کو بھی جا کر کسی سے مل رہے ہیں, آپ کیا بات کرنا, ارے فلاں کا ایسا ہوا کرتے, وہ ہوا کرتے, ان کی لڑکی ایسا, ان کا ایسا, یہ چپ کیا ہوتا بولے تو بات کرنے موضوع ہونا پڑتا. لیکن بینگ این قرآن اسٹوڈنٹ, آج ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو بات کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو سکھا رہے. 3 فلٹرز اپنے اوپر لگا کر رکھنا, کیا یہ بات صحیح ہے, کیا یہ ضروری ہے, کیا یہ فائدہ مند ہے. یہ 3 فلٹر سے اگر گزر کر بات نکل رہی سمجھے, دین اونلی وہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہے, اور سامنے والے کے لیے. رینڈملی بات کرنے کے واسطے بات کر رہے ہیں بولے تو پھر وہ شاعر کے وہ شعر یاد کرنا پڑتا. بات اب ہر بات کو نہیں کہتے, بات تو مشکل سے کوئی بات ہوتی ہے نا, ہر بات کو بات نہیں کہتے, کوئی مشکل سے ایک کام والا جملہ رہتا. کسی سے آپ فون پہ بات کریے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ, اس کے بعد میں کی پوائنٹس نکالنا کہ کیا بات ہماری بینیفیشیل رہی ہے, کیا آپ کو ٹپس ملے کوئی اچھے امپروومنٹ کے واسطے, کوئی ہیلتھ کے ٹپس ملے, کوئی کوکنگ ٹپس ملے, کوئی جو ہے نا اپنی پرسنالٹی امپروومنٹ کے واسطے ٹپس ملے, یا رینڈملی پرسن کو ڈسکس کرے. یا 3 کیٹیگری کے پرسن بھی رہتے, کیا بولے تو ایک رہتے لوگوں کو ڈسکس کرنے والے, ایک رہتے آئیڈیاز کو ڈسکس کرنے والے. سبحان اللہ, ہم اپنے آپ کو, ایک رہتے پرابلمس کو ڈسکس کرنے والے. وچ کیٹیگری آف پیپل, ہم کیا رہے نا, سولوشن اورینٹیڈ اینڈ آئیڈیاز اورینٹیڈ. دیس آر دا بیسٹ, یعنی جو پیپل رہتے ہیں مومن کے, وہ کیریکٹرز یہاں پہ بتائے گئے ہیں. آج ریسرچ کر کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام پہ کورساں ڈال کو, NLP ڈال کو, وہ لوگ آج یہ چیزوں کو ہمارے کو سکھا رہے ہیں. بٹ ہمارا قرآن پہلے سے بولا جھوٹ نہیں بولو, غیبت کرنا گناہ ہے, ادھر کی بات ادھر چغلی کرانا گناہ ہے, چغلی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. یہ کیا ہے, پورے پرسنالٹی ٹریٹ ہم کو آلریڈی قرآن اور حدیث میں سبحان اللہ ہم کو پیک کر کو ملے سے. اسی میں سے ایک گولڈن رول یہاں پر بھی بتایا گیا کہ ڈونٹ ٹرانسفر دا انفارمیشن وداؤٹ فلٹرنگ.
آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس ہاں یہ کس کا کیریکٹر ہے یہ بھی لکھ لیجیے, منافقت کا کیریکٹر ہے. اب ہم رینڈملی سرکولیٹ کر رہے ہیں بولے تو پھر یہ منافقت کی لسٹ میں آ گیا. بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو, تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو, البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ, بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس کے حصے میں پائے گا, اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس کے حصے میں پائے گا, اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دیکھیے اب مسلمانوں کا پھر وہی یہاں پہ کیریکٹر ہے کہ کوئی تمہارے سے لڑنے آ رہا تو کیا اسلام کیا بولنا تھا, اب یہ اس کے اوپر آبجیکشن آتا, ہاں لڑنے سکھا رہے بس لڑنے سکھا رہے. ارے یار ایک جانور بھی رہتا, اب جو اس کے اوپر پتھر پھینکے تو انہیں پلٹا کو جواب دیں گا, تو کیا مومن اس سے بھی زیادہ بزدل رہیں گا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ مومنوں کو بزدل کرنے نہیں سکھاتا. اف somebody آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, جنگ کے لیے اٹیک کر رہے ہیں, تو ان کو تیار رہنا, اپنے آپ کو اسلحہ ریڈی رکھنا, اپنے آپ کو فٹ اینڈ فائن رہنا. تیر نہ سیکھو, گھوڑ سواری سیکھو, لیکن اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ ڈیفینس کے لیے جو ہے نا انسان کو ریڈی ہونا چاہیے. بزدلوں کی طرح جو ہے نا چوہے بلیوں کی طرح مرنا نہیں ہے. تو اس طریقے سے اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی بھلائی کی سفارش کرے گا اس میں اس کا حصہ پائے گا, اور جو برائی کی سفارش کرے گا اس میں اس کا حصہ پائے گا, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی نے جب کسی کو نیکی کی دعوت دی ہے تو اس کی نیکی کرنے سے اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا, مگر اتنا ہی بھلا یعنی اس کے اکاؤنٹ میں, اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. فار ایگزامپل آپ کسی کو دعوت دے دیے اور انہوں اس چیز کا حصہ بنے, یعنی فار ایگزامپل اب ہمارا دور قرآن چل رہا ہے, میں دور قرآن کے لیے کسی کو انوائٹ کری, اب انہوں سیکھے, انہوں اپنے معاملات میں دیکھا یہ غلطیاں میرے اندر جا رہے ہیں, ہاں سننے والا بھی سنانے والا بھی پہلے یہ سمجھ لینا کہ میں اپنے لیے قرآن پڑھوں, بازو والے کے لیے, خاندان میں کون ہے, ہاں ان کے اندر وہ کیریکٹر ہے, ان کے نہیں پن پوائنٹ کرنا نہیں, قرآن میرے لیے ہے, ٹھیک. تو سننے والا پہلے یہ سوچے اپنے لیے ہے اور اپنے اندر پوائنٹ کرے, ہاں یہ غلطی میرے اندر ہے, یہ غلطی میرے اندر, یہ غلطی میرے اندر, آئی ہیو ٹو کریکٹ دس. اب رمضان آ رہا, میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دھو دے اور میں صاف ہو کر قرآن کے مطابق ڈھلنے لگوں. اب نیکیاں استعار کرنا شروع, تہجد نہیں پڑھتے تھے تہجد پڑھنا شروع کرے, لوگوں سے فضول بات کرتے تھے فضول بات کرنا چھوڑے, نیکیاں میں اضافہ ہو رہا. اب وہ بلانے والے کو کیا فائدہ ہوا, وہ نیکیاں جو کر رہے ہیں تو بلانے والے کے اکاؤنٹ میں بھی وہ نیکیاں پڑھنا شروع ہو رہے ہیں. سبحان اللہ, انہوں تہجد پڑھیں, کتنا بڑا ریوارڈ ہے تہجد پڑھنے کا. ہم نہیں پڑھے, ہماری اللہ نہ کرے ہم کو کبھی سہولت نہیں ہے کیا کر سبھی صحت, پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو سبحان اللہ اجر عطا فرما دے, الحمدللہ. اور پھر اگر جو ہے نا ان کے وہ جو پڑھنے والا ہے اس کی نیکیوں میں کوئی کٹوتی بھی نہیں ہونے والی ہے. تو یہ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فرماتے ہیں. تو میں اور آپ کیا کریں گے, اب یہاں پر اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر سے جوڑنے والے بنے, ہے نا. آپ بھی کسی کے لیے کسی کے بلاوے پہ آئے ہیں تو میں اور آپ یہ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طریقے سے جوڑیں ہم قرآن کی طرف, کہ ان لوگوں کے عمل کی وجہ سے اب کئی کو فون کرنا, ایک بار میسج ڈالے نہ, گروپ میں میسج سارے نہ, پھر میں کئی کو ان کو فورس کرنا بولے, تو یہ میرے لیے خیر کے دار ہے کہ انہوں عمل کرے بولے تو میرے کو بھی اکاؤنٹ میں آتا ہے. کیونکہ قیامت کا دن ایسا رہے گا کہ ہم ایک ایک نیکی کے واسطے ترستے رہتے ہیں, ایک ایک نیکی بھی مل جاتی, ایک ایک چیز بھی مل جاتی, تو ہمارے لیے بہت بڑی چیز جو ہے نا وہ قیامت میں مانے رکھنے والی ہے. سبحان اللہ. تو ہم ان نیکیوں کو جمانے والے حریص بن جائیں. ہونا کیا ہے, صرف بلانا تو ہے, اچھی بات دینا ہے, اچھا میسج دینا ہے کہ دیکھو بہن میں مستفید ہو رہی ہوں, مجھے بات سمجھنے آ رہی ہے, قرآن آسانی کے ساتھ جلدی سے جو ہے نا میٹے موٹے عمل کے پوائنٹس مجھے مل رہے ہیں, تو آپ بھی ایک بار شرکت کرو. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو کنٹینیو کرو, نہیں سمجھنے آ رہا تو آپ کو جہاں سمجھنے آ رہا آپ وہاں کنٹینیو کریے, لیکن ایک بار کی ایٹ لیسٹ دعوت ہم ان کو ضرور دیں گے. ہو سکتا ہے وہ لمحہ ہدایت ان کے لیے ثابت ہو, کیونکہ نیکیاں جمانا اور جنت حاصل کرنا وہ مومن کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو, یا کم از کم اسی طرح. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, اور وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور اللہ کی بات سب سے بڑھ کر سچی بات ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی.
اب یہاں پر پھر دیکھیے یعنی جب آپ اچھے سے بات کرتے ہیں، جب اچھے سے کلام کرتے ہیں، تو کیسا کلام کرنا؟ بات کرنے سے پہلے السلام قبل کلام، سلام کیسا کرنا؟ سامنے والے صرف السلام علیکم بول رہا بولے تو آپ کو پورا سلیقے سے پورا جواب دینا چاہیے، ہے نا. یہ بیسک رول ہے، اس کے اوپر ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے. لیکن سلام جو گریٹنگس کی جو طریقہ کار ہے، جو یہ جو طریقہ اسلام ہے، یہ بھی بہت بڑا مؤثر طریقہ ہے. دیکھیے کہ یہودیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس میں بھی بہت ساری تکلیفوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس سلام کرنے کا رواج ہے. ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہائے ہیلو ایسا والا. ہائے کا مطلب کیا ہوا نہیں معلوم ہے، ہیلو کا مطلب کیا ہوا نہیں معلوم ہے، بٹ ایک میننگ فل سینٹینس کے ساتھ، ایک دعائیاں کلمات کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. کتنے نے کیا ملے؟ پورا سلام کرے 30 نے کیا. سامنے والے کے اوپر جو ہے نا اس کا دعا بھی مل گئی. کیا دعا ملی؟ اس کے اوپر سلامتی ہو رہی، رحمت ہو رہی اور برکت کی دعائیں مل رہے. سامنے والا بھی خوش ہو جانا چاہیے، ہے نا. اس کے بعد میں 30 نیکیاں بھی ہمارے کو مل رہے. پھر ایک ہلکی سی اسمائل آتی ہے. اچھا دل سے سلام کرے تو ایک ہلکی سی اسمائل منہ پہ آتی. اسمائل آئی، پھر ایک مسکرانا بھی صدقہ ہے، پھر اس کی بھی نیکیاں ہے. یعنی ہماری صرف گریٹنگ اگر ہم اچھی کر لیں تو کتنے زیادہ خیر میسر ہو جاتے ہیں. اگر ہم سلام کو، اگر ہماری سوسائٹی میں جو سلام کا جو ٹرینڈ ختم ہوتے جا رہا، اس آیت پہ آ کر یہ تو معاشری ڈیلنگس ہے اور منافق کی جو علامت ہے انہوں صحیح سلام نہیں کرنا یا اس طریقے سے جو بھی رویہ ہے وہ سب اپنی طرف. ہم پکڑنے کے واسطے عمل کے پوائنٹس میں یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اپنے سلام کو چیک آؤٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کے سلام کو بار بار سلام کرنا ہے ایک دوسرے سے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ چلتے تھے بیچ میں یعنی کوئی جھاڑ آ جاتا تھا، پتھر آتا تھا، پھر ملتے تھے تو پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے. تو لیٹسٹ پریکٹس یہاں سے ہمیشہ یہاں سے شروع کرنا. ہسبینڈ آ رہے نوکری سے، خوش دلی کے ساتھ سلام کرنا، السلام علیکم رحمت اللہ، پورا سلام کرنا. انہوں بھی خوش ہوتے ہیں. آج کیا ہوا بھی بیگم کو لیکن ہم بولنا کہ ہم آیات پڑھے اور اللہ قرآن میں بولا کہ بہترین طریقے سے سلام کرو. اور انہوں اگر سلام میں اگر انہوں بازی لے گئے یا پھر ہمارے بچے ہیں یا کوئی بھی اگر سلام کرے انہوں اگر بازی لے گئے یعنی زیادہ نہیں کیا ان کے اجر میں زیادہ سلام پہل کرنے والے کو سلام زیادہ ہو رہے. تو اس طریقے سے پھر ہم ان کو جواب دیں تو اس سے اچھا یا کم از کم اتنا ہی جواب دینا. ٹھیک. تو بچوں کو بھی ہم اس کی عادت ڈالنا ہے، سلام کا رواج عام کرنا ہے اور لوگوں کو جو ہے نا ہائے ہیلو اس طریقے سے غلط رویے سے ہمارے کو محفوظ اپنے آپ کو جو ہے نا دور کرنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ کی بات سب سے بڑھ کر سچی بات ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی. یہ سب طریقے جو بتا رہے منافقوں کے جیسا رویہ نہیں کرو، دوغلے کاما نہیں کرو، ایک جو بول رہے ہیں وہی کرو، گوسپنگ نہیں کرو، خبر غلط نہیں پھیلاؤ. یہ کیا ہے؟ پورے طریقہ کار کس کے ہیں؟ یا نہ میرے ہیں نہ کسی اور کے. یہ اللہ کے احکامات ہیں اور اللہ خود بول رہا ہے کہ ومن اصدق من اللہ حدیث، اللہ سے سچی بات کس کی ہو. ان چیزوں کو اپنے لائف کے فارمولیز کی طرح یوز کرنا، اس کو سکسس کیز جسے بولیں گے اس طریقے سے ہم ان آیتوں کو اپنی لائف میں پیرو لے سکتے ہیں. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائی انہوں نے کمائی ہے ان کے بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. جو زیادہ چال بازیاں کرتے رہتے ہیں نا، وہ چال بازیاں میں منافقت میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، اس میں الجھ کو رہتے ہیں. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ کی ہدایت نہیں بخشی ہے اسے تم ہدایت بخشو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں. لہٰذا ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ اور اس کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہے تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق اس سے مجتنع ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ معاہدہ ہے، تمہارا معاہدہ ہے. اسی طرح وہ منافق بھی مجتنع ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل بچتا ہے، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو
ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و اشنائی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ایک اور قسم کے منافق ہیں تو تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے تو ان کو پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے میں باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں تو پھر اپنے ہاتھ نہ روکو، جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو، اور ان کے ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ اب وہ منافقت وہاں پہ کیا کر رہے تھے، مدینہ میں بہت زیادہ جو ہے نا پریشان کر کے رکھے تھے، معاہدہ کرتے تھے، اور جیسے ہی باہر کے قوم اٹیک کرنا، ادھر سے اندر سے جو ہے نا مسلمانوں کو تکلیف دینا، ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم معاہدہ کرتے ہیں بولنا، بعد میں جب باہر سے جیسے جنگ خندق ہو گئی، جنگ خیبر ہو گئی، اس وقت دیکھ لیجیے اندر کے لوگ جو نا جو معاہدہ کر کے بیٹھے تھے ان لوگ اندر سے بہت بڑا مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے راز پوش کر دے رہا۔ اور اگر عمل کی پوائنٹ بولے تو ایسے لوگوں کو منافقت جو رویہ رہتا ہے، ان لوگوں کو دوست نہیں بنانا، ان تمام چیزوں سے ہمارے کو یہ لیسن ملتا ہے۔ اور سیکنڈلی ہم اپنے لیے بھی یہ کرنا ہے کہ ہم اس طریقے کے منافقت والے رویہ نہیں اختیار کرنا ہے، کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں میں رکھے اور ان لوگوں کے رویے سے اور ان لوگوں کے جیسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد لڑنے کی جو جہاں پر بات کہی ہے، ان کو پکڑو اور مارو بولے تو جنگی حالت میں، جب جنگ کی حالت تھی اس وقت کے لیے ان آیتوں کو نازل کیا گیا تھا۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ جو بھی مل رہا ہے اس کو پکڑ کو مارو۔ اسلام از اے پیس والا مرسیفل جو ریلیجن ہے، یہ اس کانٹیکس کے یعنی جنگ کے حالات کے دوران میں ان آیتوں کو نزول ہوا تھا۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، یا کسی جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے، مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسے قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن آزاد کرنا ہے۔ یعنی کہ یعنی بھول چیک کر اگر کسی کا مرڈر ہو رہا ہے تو اس وقت میں کیا کرنا ہے وہ بات بتائی گئی ہے، کہ اگر بائی مسٹیک کسی کا مرڈر ہو جا رہا ہے، غلطی سے ہو سکتا ہے، کوئی میڈیکل جو ہے نا غلطی ہو سکتی، کوئی بھی چیزیں ہو سکتے ہیں، تو اس وقت میں کیا ہو سکتا ہے، اس کو ڈیتھ پینالٹی دی جائے، اور جو ہے نا اس کو مومن کو غلام کو آزاد کیا جائے۔ یہاں دیکھیے، اگر دو مومن غلام کو کسی مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے۔ یہ کیا ہے، پہلے غلام کو آزاد کرنا ہے، پھر خون بہا دینا، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے۔ اگر انہوں بولے کہ نہیں ہم کو پیسے لے کو کیا کرنا ہے بھی، ہماری چیز تو چلے گی، ہم تم کو معاف کر رہے ہیں، تو پھر ڈیتھ پینلٹی وہاں پر معاف ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمنی پر ہو تو پھر وہاں پر مومن کو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا، اور وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد ہو جو تمہارے معاہدے میں ہو تو وارثوں کو خون بہا دیا جائے اور ایک مومن غلام آزاد ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے کرے۔ یہ تھرڈ کنڈیشن ہے۔ کیا ہے دیکھیے، اگر ڈیتھ بائی مسٹیک ہو رہی ہے تو ڈیتھ پینالٹی پے کیا جائے گا، مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا، اور اگر مومن غلام کیونکہ دور ختم ہو گیا ہے، لونڈی کا اور غلاموں کا دور ختم ہو چکا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم تھا، اللہ علم، کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھنا۔ اور اس کی پوری اگر آپ پھر دیکھ لیجئے، اگر 1 مہینے میں بھی روزہ چھوٹتا ہے تو پھر شروع سے 2 مہینے، اس کے بہت زیادہ سخت کڑی ہے، تاکہ وہ جو ہے نا، اور وہ بھی بائی مسٹیک ہے، یعنی شکار پر گئے تھے، اس کے بہت فقہی مسائل ہیں، یہاں پر ہم ڈسکس نہیں کریں گے، بائی مسٹیک بات یاد رکھیے ہے، پرپزلی کرے تو پھر اگلے آیتوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہے کہ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ٹھیک، اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ 5 متواتر ان کو بتائے گئے ہیں۔ پہلے تو ٹارگٹ کلنگ یا پھر اس طریقے سے اپریشیٹڈ نہیں ہے، یہ بہت زیادہ برا ہے، کنڈم ہے، اسلام کا پارٹ نہیں ہے۔
if we say کہ میں پکا مسلمان ہوں تو آپ کسی کا قتل نہیں کر سکتے. ایک آدمی کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنے کے متواتر ہے. ٹھیک, پہلے ہم اس کے گناہ دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کا سلوشن کی طرف آتے ہیں. تو گناہ کیا, یعنی جو پنشمنٹ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں جو بتائیں وہ یہ ہے کہ جزا یہ ہے کہ جہنم ہے. ٹھیک ہے, پرماننٹلی اگر انہوں نے کسی کا قتل کر دیا آپ بولے تو ختم, اس کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب جہنم رکھ دیا ہے, وہ ہمیشہ رہے گا. اور اس کا غضب اور اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ کی لعنت ہے. اور جس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہے ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ بیچارے کا کیا حال, بیچارہ کیا اس مجرم کا کیا حال رہے گا. اور اللہ اس پہ سخت عذاب, یعنی سخت ہمیشہ لعنت پورے نیگیٹو سے جو ہے نا اس کے پر کمنڈ اللہ تعالیٰ دیے ہیں. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کتنا زیادہ غضبناک ہو چکے ہیں. ایک سوال, آج کے معاشرے میں جو ہے نا اسپیشلی جو آج کل بہت زیادہ یہ چیزوں نظر آ رہے ہیں, حالات بہت زیادہ یہ ہو چکے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم صرف گورنمنٹ کو بلیم کرنا نہیں, بے روزگاری ہو رہی, بے روزگاری, کہیں نہ کہیں ہم بینگ اے معاشرہ اس پہ اپنی ریسپانسبلٹی اٹھانا چاہیے. اگر ہم ان قرآن کی ان آیتوں کو عام کرتے, وہ جو بچے اس میں ملوث ہو چکے ہیں, چاہے ڈرگس کی وجہ سے ہو جائے, ایڈکشن کی وجہ سے ہو جائے, چاہے لڑکیوں کی وجہ سے ہو جائے, یا پراپرٹی یعنی اس کی وجہ سے ہو گیا, ڈسپیوٹ کی وجہ سے ہو گیا, کیا تو بھی ایسے ریزن سے, زر زن زمین, زیادہ تر یہ بیسک رولز جو ہے نا کازز ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے دل پر آنکھ رکھتے ہیں, کیا ضروری ہے قرآن سمجھنا, آپ پڑھ رہے تو صحیح, نہ بولے تو اس کا سلوشن, اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ اس طریقے کے واقعات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم پریشان کرتے ہیں, جب ہم بلیمنگ کرتے ہیں, نہیں اس کی وجہ سے ہو رہا, وہ وجہ سے ہو رہا. تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم اس طریقے کی باتوں کو, آیتوں کو لوگوں تک کانوں میں ڈالیں. ان بچوں کو جس کو ہم معصوم بچے سمجھ کر قرآن پڑھاتے ہیں, صرف تلاوت پر دھیان دیتے ہیں, اللہ ہمارے لیے احسان کرے کہ تلاوت بھی پڑھا رہے یا نہیں پڑھا رہے, ہم خود اپنے لیے جج کر لیں. اس کے بعد ان آیتوں کا ان کو پڑھانا کتنا ضروری ہے, بچے کو پہلے سے معلوم ہو جانا ہے, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, کیونکہ یہ آگے جا کر سٹیزن شپ بننے والے ہیں, یہ نیشن کے یوتھ بننے والے ہیں. زیادہ تر یہی لوگ اس میں طاقت رہتا, جوش رہتا, ہارمونل امبیلنس ہو جاتا, یہی لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں. کتنے بھی زیادہ چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں, اٹھا لیں, اخبارات اٹھا لیں, اس میں یہی لوگ ملوث ہوتے ہیں. تو اگر ان کو یہ جوش جذبات آنے سے پہلے اگر ان کے مینٹل کنڈیشنز, ان کے دماغ کو صحیح طریقے سے بتا دیا جاتا کہ اللہ تمہارے سے ناراض ہوتا, اللہ کا یہ مطالبہ ہے اور تم اس طریقے سے زندگی گزارنا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں ہم اسے بچا سکتے تھے. آج بھی دیر نہیں ہوئی, آج بھی دیر نہیں ہوئی, کبھی بھی دیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہماری سانس باقی ہے. تو میں اور آپ کیا کوشش کرنا, اس اگنورینس کے اندھیرے کو ہٹا کر نالج پھیلانا ہے. بچوں کو کالجز میں جائیں, کانفرنسز ارینج کرے, ایسے موضوع پہ بات رکھے جائے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, قرآن اور روشنی کے کورسز کرائے جائیں. ہمیں ان یوتھ تک, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, ہمارے کو اپروچ کرنا ہے, الٹریسی کو ہٹانا ہے, نالج کو عام کرنا ہے. اس میں اور آپ اپنا پیسہ لگائیں, اپنی کوشش لگائیں, اپنے پلانز لگائیں, اپنے آئیڈیاز لگائیں. صرف گورنمنٹ کو ٹیکا لگا کو بیٹھے تو ہم کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. وہ تمام چیزیں, پوسٹ رہنا, چیزیں رہنا, وہ تمام چیزیں وہ سب اپنی جگہ, لیکن حالات جو بدل سکتی ہیں, یہ جو ہیومن پاور ہے, جو مین پاور ہے, بہت بڑی قوت رکھتی ہے. تو ایک آدمی کے سٹیپ سے بھی بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. اگر ہم اس چیز کے لیے ریڈی ہے تو ہم آگے بڑھیں, لوگوں سے بات کریں, ذمہ داران سے بات کریں, موٹیویٹڈ پرسنس کو پکڑیں, اور ایک تقریر سے, ایک تحریر سے بھی ہم بہت زیادہ معاشروں میں چینجز لا سکتے ہیں. تو the change begins now. انشاءاللہ اللہ چاہے تو ہم اس میں حصہ رکھیں اپنا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن کی تمیز کر لو. جو تمہارے طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو. مومن کیسا رہنا, ججمنٹل نہیں رہنا. اس وقت کا ایک واقعہ پیش آیا تھا, اس کے تحت یہ واقعہ, یہ آیتیں ہیں. لیکن جب ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ ہاں انہوں میسج کرتے چپ تھوڑے دن پہ نہیں دیکھو, اس کے بعد میں دیکھو ان کی اصلیت نکل کون. تو ججمنٹل نہیں سکھاتا اللہ تعالیٰ سے قرآن میں. اور تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت بڑے اموال غنیمت ہے. آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو
اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو. زمانے جاہلیت ہر ایک کا زمانے جاہلیت رہتا. کل کے مقابلے میں کل جو اگلے سال میں ہم قرآن پڑھیں گے اس کے مقابلے میں آج ہم جاہل ہیں, کیونکہ اور بہت سارا علم اور بہت ساری چیزیں ہم کو شاید ایسا لگے گا ارے یہ بات تو مجھے پتہ نہیں تھی. پچھلے سال کے یہ سال کے مقابلے میں ہم پچھلے سال کو دیکھے تو ارے وہاں پر میں بہت سارے چیزوں سے جاہل تھی, مجھے علم اس چیز کا نہیں تھا. تو ہم بھی اپنے پچھلے حالت کو, ہم بھی ایک وقت انیشل سٹیج میں تھے, ہم بھی لوگوں کو نہیں سمجھتے تھے, ہم بھی کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے, ڈرتے تھے لوگوں سے بات کرنے. تو اس طریقے کے اپنے ان ساتھیوں کو عمر کو تھامنا ہے, جج نہیں کرنا ہے. پھر اللہ, ہاں یہ لوگ تو ایسی ریزنز بناتے ہیں, شیطان وسوسے ڈال کو ہمارے دلوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اللہ نے تم پر احسان کیا, لہٰذا تحقیق سے کام لو, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کس کے واسطے کر رہے ہیں؟ جنت کے واسطے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے کر رہے ہیں. کوئی اعمال غنیمت اگر ہونا ہے تو ہم کو قیامت میں اور ہمارے اعمال میں ہونا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 95 مسلمانوں میں سے, ٹائم آلموسٹ ہو گیا ہے, مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں, وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں, دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. ناٹ اکول ٹو ہو گیا. جو نکل رہے ہیں, جو اسٹرائیو کر رہے ہیں, جو اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, جو مال لگا رہے ہیں, جو وقت لگا رہے ہیں, جو صلاحیت لگا رہے ہیں, دے آر ناٹ اکول بول کر اللہ تعالیٰ پہلے سینٹینس میں بولے. سیکنڈ سینٹینس میں دیکھیے, اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا کر دیا ہے. گریٹر دین the person who is struggling, جو کر رہا ہے دین کو پھیلانے کے لیے, تعلیم کو پھیلانے کے لیے, لوگوں کو قرآن سے جڑانے کے لیے. تو یہ میرا اور آپ کا جملہ نہیں ہے. کون برا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ بیٹھنے والوں کی بنسبت, بہانے والوں کے بنسبت, اپنا گھر, اپنی چیزاں اپنا سمیٹ لے کو بیٹھنے کے بنسبت, اپنے اہل و عیال کو اصلاح کرتے ہوئے, سب کو سمیٹ کے ہوئے معاشرے اور اپنے گھروں اور اپنے خاندانوں کو سمیٹنے والے زیادہ گریٹر ہے اللہ کی نظر میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شمار عطا فرمائے. اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ کی بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے, مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا موازنہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے. بیٹھنے والے تو بیٹھنے والے ہیں, لیکن جانے والے اللہ کے پاس بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس میں شمار فرمائے. پھر اس کے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں, مغفرت ہے, رحمت ہے, اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. بہت درجے, بہت مغفرت. اس دن بہترین کئی سے 100 درجے جنت کے. امیجن ہم کون سے سٹیج پر رہیں گے. آگے سٹیج والوں کو دیکھیں گے تو ایک آسمان کے جتنا فاصلہ, ایک الگ کیفیت رہیں گی. اللہ تعالیٰ برا اس دن بہترین درجے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین درجے پہ رکھے اور مغفرت اور اپنی رحمت سے نوازے. اور جو کوتاہیاں, جو کمیاں ہم میں رہ جاتی ہیں, ہم بشری کمزوری کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ سے ہمیں معاف فرمائے. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں, ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے. امیجن میں اپنے لیے سوچتی ہوں اور آپ اپنے لیے سوچئے کہ روح کا فرشتہ کون سی حالت میں لینے آئیں گا. قلعے میں رہ تو بھی خرابتا, مزہ تو چکنا چکنا ہے. اللہ تعالیٰ بولیں کون سی مبتلا تھے بھائی, غیبتہ میں, سوتے ہوئے, کہاں رہیں گے میں اور آپ, کس پوزیشن میں رہیں گے. اس پوزیشن کو آج سے بڑھانا ہے. میں چاہتا ہوں, دعا کرتا ہوں, اللہ میرے کو سجدے میں موت دے, اللہ میرے کو سجدے پہ موت دے, اللہ میرے کو کلمے کی موت دے. کلمے کی موت دینا ہے تو کلمہ زیادہ پڑھنا شروع کر دینا ہے, سجدے کی موت ہونا ہے تو سجدہ زیادہ کر دینا ہے, کیونکہ میجورٹی آف ٹائمز ہم جو حالت میں رہیں گے, امید ہے کہ اسی حالت میں ہم کیچ کیے جائیں فرشتے سے. انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجروب تھے. ریزن, یا بھی ریزن ہے, وہاں بھی ریزن ہے. فرشتوں نے کہا کہ کیا تمہارے خدا کی زمین وسیع نہ تھی تو تم اس سے ہجرت کر دے. یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں, جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی ناستہ نہیں رکھتے, تو بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کرے. جن ان ریزنز کو اللہ تعالیٰ ریئلی معاف کر دیں گے. اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور درگزر فرمانے والا ہے. جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اور زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ ہے, بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے, پھر راستے میں ہی سے موت آ جائے, تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہے. اللہ بہت بخشنے والا اور فرمانے والے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں انہی راہوں میں, انہی چیزوں میں ہجرت کے ساتھ, مجاہدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں, اللہم انی اعوذ بک من الغمرات الموت وسکرات الموت, اللہ تعالیٰ ہمیں آسان موت, کلمے والی موت اور شہادت والی موت نصیب عطا فرمائے. ہم جھک کر ڈوب کر اور
اس طریقے سے بیماریوں سے جو ہے نا محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کلمے والی موت عطا فرمائے، اور اپنے پاس سے مغفرت اور رحمت اور بڑے درجات کے ہم سب کے لیے فیصلے عطا فرمائے۔ اس طرح ہمیں کوششوں میں جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور اپنے پاس شرف مقبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مکمل عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ہم سب کو پل صراط کو بجلی کی طرح کراس کرنے والے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ حشر میں اپنا سایہ عطا فرمائے، ہمیں عدل اور انصاف کرنے والا بنائے، لوگوں کے حقوق دینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو قرآن کے نور سے بھر دے، ہماری زندگیوں کے عمل کے نور سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی اس محفل میں شامل ہے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، جو نہیں آ سکے اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمت عطا فرمائے، اور ان کو بھی ہمارے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت عطا فرمائے۔ تمام کی جو روزی کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ رشتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، علم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے، تمام لوگوں کے لیے اللہ خیر کے فیصلے عطا فرمائے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔